نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دو جملے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، لیکن جب میزان عمل کو تولے جائیں گے بہت بھاری ہوں گے۔ زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پہ جب تولے جائیں گے تو بہت بھاری ہوں گے، اور رحمان کو بہت پسند ہے۔ وہ جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ تین خصوصیت بیان کی، زبان پہ ہلکے ہیں، میزان عمل میں وزنی ہوں گے، رحمان کو محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ جس طرح کلمہ توحید ہوگا آپ کا نا، لا الہ الا اللہ، جس طرح لا الہ الا اللہ وزن ہوگا، اسی طرح یہ جملہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ چلتے پھرتے پڑھتے رہو، یہ آپ کے گناہوں کو دبا کے آپ کی نیکیوں کو وزنی بنا دے گا۔ اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے، دکان پہ ہو، مکان پہ ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ چھوٹی سی دعا پڑھ دے گا اسے اللہ 4 فضیلتیں دے دے گا۔ پہلی فضیلت، 10 غلام کو آزاد کرنے کے برابر اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ 10 غلام گویا آپ نے خریدا اور اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اس کے برابر اجر ہے۔ 100 نیکیاں اللہ آپ کو دے دے گا، 100 نیکیاں، اور 100 گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کر دے گا۔ اور یہ دعا اگر آپ صبح میں پڑھ لیں گے تو شیطان سے اللہ آپ کی حفاظت فرما لے گا۔ چھوٹی سی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وقت بھی نہیں دینا ہے، چل رہے ہو نا، چلتے پھرتے کام دھندا کرتے، بازار جاتے، گھر میں آتے، مسجد میں آتے نکلتے، 4 فضیلتیں دیں گے، 10 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرمائے گا، 100 نیکیاں دے گا، 100 برائیاں معاف کر دے گا، اور شام تک اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے آپ کی حفاظت کرنا۔ ایک بہت دلچسپ بات بتلاؤں، کچھ فقراء مہاجرین تھے، غریب صحابہ، تو نبی علیہ السلام کے پاس گئے، کہا کہ نبی علیہ السلام نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں اور نماز مالدار مسلمان بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ پیسے والے بھی رکھتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول جب مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ حج کر لیتے ہیں، ہم غریب ہیں نہیں کر پاتے، وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کوئی نسخہ بتلا دیجئے کہ ہم مال بھی نہ خرچ کریں، ہے ہی نہیں۔ حج بیت اللہ کی سعادت بھی نہ ہو،
اللہ کے رسول امیروں کے برابر ہو جائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا, 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا, اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دیا. مالداروں کے برابر ہو گیا. جب غریب صحابہ تھے, جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو مالداروں نے سن لیا کیا پڑھ رہے ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر. تو جو مالدار صحابہ تھے جب سن لیا پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا. پھر یہ اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول گڑبڑ ہو گیا. کیا ہوا؟ ایک نسخہ آپ نے بتلایا تھا, ہم ان کے برابر ہو جاتے, مال تو تھا نہیں, حج تو کر نہیں سکتے. اللہ کے رسول انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا, اب کیا ہوگا ہمارا؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. غریبوں تمہیں بھی عطا کر دیا, امیروں تمہیں بھی عطا کر دیا. جو پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا. اور ایک چھوٹی سی دعا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, خالی اتنا پڑھنا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں کھجور کا درخت آپ کے لیے لگا لے گا. سبحان اللہ و بحمدہ. کھجور کھاتے ہو نا, سستی سی مہنگی مہنگی کھجور ہے, اور وہ کھجور ہے آپ کا ذہن و دماغ جہاں تک تصور نہیں کر سکتا ہے, ذہن کی گردشیں جہاں نہ پہنچ سکے, اللہ تبارک تعالیٰ وہ کھجور ہے آپ کو دے گا. تو جنت میں اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کھجوروں کا درخت لگا دے, تو آپ کو چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا. یہ جو ہمارا بدن ہے, تو حدیث مصطفیٰ ہے کہ 360 جوڑوں پر یہ ہمارا اعضائے جسمانی ہے, جوڑ ہے, پورے بدن میں جوڑ ہے, ہاتھ میں, پاؤں میں, جسم میں. تو 360 جوڑوں سے مرکب کر کے اللہ نے ہمارے اور آپ کے اعضائے جسمانی کو بنایا. تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ جس نے اتنا رحم و کرم ہمارے اوپر کیا ہو, تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی کہ اس کا احسان دکھلانے کے لیے ہم کچھ دعا پڑھا کریں. سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, الحمدللہ پڑھ لیا کرو, اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. تو سبحان اللہ پڑھنا یہ بھی نہیں, الحمدللہ پڑھنا یہ بھی نہیں, اللہ اکبر پڑھنا یہ بھی نہیں, کہ گویا جو 360 جوڑ اللہ نے بدن کے لیے سبحان اللہ کہہ دو گے اس کا حق ادا ہو جائے, الحمدللہ کہہ دو گے اس کا بھی حق ادا ہو جائے, اللہ اکبر کہہ دو گے اس کا بھی حق ادا ہو جائے, اور نیکیوں کا حکم دو, برائی سے روکو, اس کا بھی حق ادا ہو جائے. ساری نیکیاں ہو گئی نا, تو اب فرصت نکالو, اور جب سورج طلوع ہو جائے تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لو, یہ بھی صدقہ اللہ نے بنا دیا. سبحان اللہ بھی صدقہ بنا دیا, الحمدللہ کہہ رہے وہ بھی صدقہ بنا دیا, اللہ اکبر کہہ رہے وہ بھی صدقہ بنا دیا. نیکی کا حکم دے رہے ہو, برائی سے روک رہے ہو, اللہ نے وہ بھی صدقہ بنا دیا. اور فجر پڑھی, جاگتے 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 آنکھ کھل رہی ہے, سورج طلوع ہو گیا, سورج طلوع ہونے کے بعد چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لو, اللہ نے اسے بھی صدقہ بنا دیا. یہ مرتبہ بلند ملا
جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسول۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی نیت اور آپ کے گمان کے مطابق بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کو جس طرح یاد کرو گے وہ مولا کریم تمہیں اسی طرح یاد رکھے گا۔ اسے جی میں یاد کرو گے تمہیں جی میں یاد کرے گا، اس کے نزدیک جاؤ گے وہ تمہارے بھی نزدیک آئے گا، اور اسے کسی مجلس میں یاد کرو گے وہ رب تعالیٰ تمہیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرے گا، جو کائنات کی سب سے افضل ترین مجلس ہوتی ہے۔ لہذا یہ مقدس مہینہ نیکیوں کا مہینہ، خیر کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، نیکیاں لوٹنے کا مہینہ، جنت میں گھر بنانے کا مہینہ، جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ، مغفرت کروانے کا مہینہ، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بہت عظیم بنانے کا مہینہ۔ یہ سب دعائیں میرے خیال سے سب کو یاد ہوں گی۔ چلتے پھرتے 360 دن پڑھا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے خیر اور خیر فرمائے گا اور جنت میں راستہ بھی بنائے گا۔ اللہ ہمیں ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔